اس کے درمیان متزلزل ہے. منافقوں کی بات ہو رہی، ذکر ہو رہا ہے منافق متزلزل ہے، مستقل مزاجی، دائمی ڈٹ جانا، ایک نظریے پر قائم ہو جانا، یہ ان کو نصیب نہیں ہے. لا الہ ہؤلاء ولا الہ، نہ ان کی طرف ہے نہ ان کی طرف، نہ کافروں کی طرف پکے پکے جاتے، نہ مومنوں کی طرف پکے پکے اور دائمی آتے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے تو ہرگز کوئی ہدایت والا رستہ نہیں پا سکتا. وہ گمراہ ہی رہے گا جس کو رب گمراہ کر دے، اور جس کو رب ہدایت دے لاکھ جتن مار لے ساری دنیا، اس کو گمراہ کرنے کی کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا جس کو اللہ کریم ہدایت. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو، اے یا تو اس سے خطاب مومنوں کو ہے، مخلص مومنوں، کہ تم کافروں کو اللہ مومنوں کے علاوہ دوست نہ بناؤ، یا اس سے مراد منافقین ہے، اے وہ لوگوں جو زبان سے کلمہ پڑھا ہے نا جنہوں نے، تم کافروں کو دوست نہ بناؤ. بنانا ہے تو مومنوں کو بناؤ. ان تجعلوا للہ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطان مبینہ، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بنا لو اللہ کے لیے تم پر کوئی واضح غلبہ، کہ وہ تم پر غالب آ جائے، یہ چاہتے ہو، یا ان کا مسلط ہو جائے، قبضہ ہو جائے، زور ہو جائے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک دوزخی منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے، ہاں جی اب سنیے جی درک کے متعلق، وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور ان کے لیے تو کوئی مددگار نہیں پائے گا قیامت کے دن. کن کے لیے؟ منافقوں کے لیے. سنیے جی، جامع البیان تفسیر کا نام ہے بیٹا، اس میں انہوں نے لکھا ہے درک کا معنی ہے منزل، ایک معنی ہے سیڑھی، اوپر سے نیچے آنا، یہ درک کہلاتا ہے، اوپر سے نیچے آنا. اور ابن فارس کہتے ہیں جنت میں جو ہے نا جی وہ درجات ہیں، جنت میں درجات ہیں، اور جہنم میں جو ہے وہ درکات ہیں. جنت میں عروج ہی عروج ہے، اوپر چڑھنا، ترقی کرنا. جہنم میں ترقی کیا ہونی؟ تنزلی ہونی. اور ایک بہت بڑے علامہ ہیں ابن فارس ان کا نام ہے، یہ کہتے ہیں کہ جنت میں درجات ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کفی، ان کو علم کی تھیلی کہا جاتا ہے، علم کی. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس سے مراد، درک سے مراد ایسا صندوق ہے، منافقوں کو اس میں ڈالا جائے گا جس کا کوئی دروازہ نہیں ہوگا، اور آگ ہی آگ، اوپر نیچے دائیں بائیں. سن لے بیٹا، اب روح المعانی تفسیر کا نام ہے، علامہ محمود علوسی رحمۃ اللہ، ان کی یہ کتاب تفسیر کا نام ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ جہنم میں کل جو طبقے ہیں وہ بتا رہا ہے. نمبر 1 دوزخ، نمبر 2 جہنم، نمبر 3 لظا، یہ لام اور زوئے کے ساتھ ہے بیٹا، یہ لظا. اور نمبر 4 الحطمہ، الحطمہ.
نمبر 5 السعیر، یہ تو کئی بار دفعہ ہم نے پڑھا، بھڑکنے والی آگ، السعیر، سقر، ٹھیک ہے، جہیم اور حاویہ، یہ حاویہ۔ آخری جہنم کا جو حصہ ہے اس کو درک کہتے ہیں، اور یہاں دوست اپنا منافقین ہوں گے، کافر، یہودی، عیسائی، مشرک، وہ ان سے اوپر ہوں گے، یہ سب سے جہاں تھوڑ کا درخت اگ رہا ہے اور سارے دوستیوں کی پیپ، ریشہ، پسینہ وغیرہ یہاں جمع ہوگا، یہ ٹھکانہ ہے کن کا؟ منافقین کا، ٹھیک ہے۔ تو اگلی آیت جی، اللہ فرماتا ہے الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ۔ کتنی ہیں جی منافق کی نشانیاں؟ مختلف روایتیں، 3 بھی آیا ہے، 4 بھی آیا ہے منافق کی یہ علامتیں۔ اب 4 ہی چیزیں اگر ان منافقوں میں سے کسی ایک میں پائی جائیں گی وہ منافقت سے بری ہو جائے گا، وہ اگلی آیت میں۔ کون کون سی 4 چیزیں؟ الا الذین تابوا، منافقت سے توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، صرف زبانی کلامی توبہ نہ ہو، رویے سے اور کردار سے ہی پتہ چلے کہ واقعی توبہ کر لیں، اصلاح بھی کر لیں۔ اور نمبر 3 وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی رسی اور اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے دین کے حوالے سے مخلص ہو جائیں، اخلاص آ جائے، تو اللہ فرماتا ہے فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، پھر یہ منافق نہیں رہیں گے جن میں یہ خوبیاں آ جائیں گی، بلکہ یہ بھی مومنوں کے ساتھ ہو جائیں گے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور عن قریب اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت بڑا اجر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور سمجھانے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ لو جی